بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں ہیں ناظرین۔ کل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سہیل وڑائچ کے کالم کی جو تھی برمار تھی، ہر طرف سہیل وڑائچ کے کالم کا چرچا تھا اور سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں خوب اچھے انداز میں حافظ ڈاکٹرین کی جو حکمت عملی ہے اور آنے والا جو منصوبہ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ عاصم منیر صاحب اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین، عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آئندہ 10 سال اور کچھ صحافی حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آئندہ تا حیات کے لیے آرمی چیف اور پاکستان کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول جب تک ان کو شہادت نصیب نہیں ہو جاتی وہ پاکستان کو جو لیڈ کرتے رہیں گے۔ اب یہ لیڈ بہتر انداز میں ہوگی یا یہ جوں کا تو جو سسٹم چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی سنگین ترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ غربت کی جو لکیر ہے وہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پورا کے پی کے جو ہے بونیر کا علاقہ وہ بڑے بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ وہاں کے تقریباً 400 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ لوگ جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے اور لوگوں کے پورے گھر جو ہیں وہ بہہ کے رہ گئے ہیں۔ اس صورت میں علی امین گنڈاپور ان کی ٹیم نے بھی دورہ کیا ہے اور آرمی چیف کے جو فوجی جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں سہیل وڑائچ کے کالم کی طرف، جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ترجمانی کی اور بتایا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حکمران اتحاد میں شامل ہیں وہ فرشتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ شیطان ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ان کا کہنا عمران خان کو ہے۔ آج کی تازہ ترین صورتحال میں یہ خبر سننے میں آ رہی ہے، عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو بات آگے چل سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 50% معافی ہو بھی چکی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ منت اور ترلا ہے تاکہ کسی طریقے سے عمران خان ہے جو وہ ڈیل کر کے کوئی کسی قسم کا لکھت پڑھ کر لے، یعنی کہ کچھ لکھ کے دے دے کہ وہ اگر باہر آتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرے گا، اور یہ لائن ہوگی، اس لائن پہ عمران خان جو ہیں وہ چلیں گے۔ تو اس صورت میں عمران خان نے مکمل طور پر انکار کیا اور اس ڈیل کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ اگر میں باہر آتا ہوں تو اپنے میرٹ کی بنیاد پر آؤں گا، اور مجھے یہ میرٹ انصاف تو مجھے متوقع نہیں ہے کیونکہ پوری عدالتی نظام کو مینج کر لیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی خبر ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بہت بڑی خبر بریک کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈگر میں نہیں جا رہا، پاکستان میں جو انصاف ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا، پاکستان میں انصاف کا کلا کما ہے، پاکستان میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ ہر صورت میں جو ہے انصاف کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، لیکن باقی جو جتنی بھی عدالتی ٹیم ہے، ایون کہ بہت سے وکلاء نے بھی بہت احتجاج کیا، باہر نکلتے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ معیشت کی بات کر لیں تو آئے دن جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور غریب کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس صورتحال میں بہت ہی باریک بینی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جب عاصم منیر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ جو 10 سال کا لائحہ عمل ہے، آپ کس طرح عوام کو اچھی سہولیات اور جابز اور پاکستان کو جو ہے ایک اچھی سمت میں لے کے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا پلان آلریڈی ہم نے بنا لیا ہے، بس اب ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمل کرنے کی صورت ایک ہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ اس ایکسٹینشن کو مان لیتے ہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ نے لندن سے لے کے آئے تھے تو مجھے کیا عہدہ دیا آپ نے شہباز شریف کے ذریعے سارا کچھ میلہ لوٹ لیا ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مانتے ہیں، اور اس زمرے میں جو ہے نواز شریف جو ہیں بیک اینڈ پہ پلے کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کرسی کا ایک ایسا نشہ ہے، جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو ریل پیل ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو وہ انجوائے کرتے تھے اپنے پرانے ادوار میں، وہ ایک دفعہ پھر اسی طریقہ سے اقتدار میں آ کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو مس کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو مجھے آگے لے کر آئیں۔ تو اگر تو نواز شریف کی یہ بات مان لی جاتی ہے تو ایکسٹینشن جو ہے وہ ممکن نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانی جاتی اور اسٹیبلشمنٹ کے یعنی مقتدر حلقوں کے درمیان میں کچھ اور پایا جاتا ہے تو یہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں دو رائے پائی جاتی ہیں، وہ عاصم منیر کے ساتھ کچھ حلقے چلنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چلنا چاہتے، تو اس صورت میں ان کو بھی تنقید کا سامنا ہے۔ عوام کی بات کریں تو عوام جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف نے اپنی جو ٹینیور ہے وہ پورے کیے اور اس میں انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس صورتحال میں اگر عمران خان کا جائزہ لیا جائے تو عمران خان نے اپنی اننگ جو تھی شروع میں بہت اچھی کھیلی اور عوام کے لیے کچھ سہولتیں بھی پیدا کی، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عمران خان کی اگر حکومت جاری رہتی تو انہوں نے آئندہ 1.5 سال میں وہ سسٹم کو کچھ اچھے طریقے میں تو لے آئے تھے، لیکن وہ غربت پہ کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کاوشیں کر رہے تھے۔ اگر وہ ان کاوشوں میں کامیاب نہ ہوتے تو عمران خان ممکن تھا کہ وہ 1-1.5 مہینے میں ان کو یا 1.5 سال میں وہ اپنی اس حکومت سے جان چھڑوا لیتے اور آئندہ اقتدار ان کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اس جو حکومت کو بنایا گیا، رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری اور وہ خود آ کر بیٹھ گئے، اور عمران خان کو ایک موقع ملا عوام کو بتانے کے لیے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا تھا اور مجھے انہوں نے چلنے نہیں دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ ناظرین، تب وہ باجوہ ڈاکٹرائن تھی، لیکن اب حافظ ڈاکٹرائن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو حافظ ڈاکٹرائن ہے وہ کیسے آگے چلتی ہے، آئندہ 10 سال کا جو لائے عمل ہے کیسے اپنے روڈ میپ کی طرف چلتا ہے، یا اس کا سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اینڈنگ ہو جائے گی، یہ تو آپ نے سہیل وڑائچ کے کالم کو جا کے اچھے طریقے سے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے کا لائے عمل کیا۔ عمران خان کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر آگے چلیں، اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو آپ کو اشاروں کناروں میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو ہم پھانسی کی سزا سنا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کی جا چکی ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی سینئر قیادت کو 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے اور ان کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو تھریٹ بھی ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کی صورتحال سیاسی طور پر بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، کچھ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی پوری جو ہے کوشش جاری کی ہوئی ہے، وہ عمران خان کے جو لائے عمل کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان کی جو کی ہوئی باتیں ہیں، جو وہ اندر سے باتیں بتاتے ہیں علی خان کی صورت میں، ان پر مکمل طور پر 100% عمل نہیں کیا جاتا، تو ان کی جو لائے عمل ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کیا عمران خان کو پھانسی دی جا سکتی ہے، کیا عمران خان ان سے ڈیل کر لے گا، یا یہ تمام تر جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جو صرف عمران خان کو ڈرانے کے لیے ہے، کیا عمران خان معافی مانگے گا، کیا عمران خان ڈر کے جو ہے ان کا بات مان کے ان کی حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جو ہے تو جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ، وہ یہی بتاتا ہے ایسا ممکن نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔